الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین اکرام، قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا فضل ہے اور بڑا ہی احسان ہوا کہ اس نے ہمیں اس مبارک مجلس کے اندر اتنی سخت گرمی کے اندر بیٹھنے کی توفیق بخشی. اس طرح کی مبارک مجلسیں یہ انسان کی نجات کا ذریعہ بن جاتی ہیں. ہم اللہ کی رضا کے لیے خلوص کے ساتھ بیٹھیں. یہ چند منٹ کی
جو گفتگو ہے یہ سننا اور کہنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو یقیناً یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی احسان ہے کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ کیا۔ ہر مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت رکھتا ہے، اور یہ محبت ایمان کی علامت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس جس چیز کی نسبت ہوتی گئی ان چیزوں کے ساتھ بھی مسلمان محبت رکھتا ہے۔ آپ کے وہ شاگرد جو آپ نے تیار کیے جن کو صحابہ کرام کہتے ہیں، آپ کے خاندان کے لوگ جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ بھی محبت، یہ بھی ایمان کی اساس اور بنیاد ہے اور ایمان کا تقاضا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعثت کے 4 مقاصد میں سے ایک مقصد جو آپ کو عطا کیا گیا تھا کہ آپ ان کا تزکیہ کریں۔ آپ نے صحابہ کرام کا ایسا تزکیہ کیا کہ وہ ہستیاں قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے معیار بن گئے۔ قیامت تک آنے والا شخص اپنے ایمان اور عمل کو اگر پرکھنا چاہتا ہے تو صحابہ کرام کے ایمان اور عمل کی کسوٹی پر پرکھ سکتا ہے۔ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں کہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے۔ یہ صحابہ واحد اس کی صحابی، ایک فرد کو، ایک شخصیت کو صحابی کہا جاتا ہے۔ تو صحابی کی تعریف کیا ہے؟ صحابی وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو پایا اور ایمان کی حالت میں ہی وفات پائی، وہ صحابی ہے۔ پھر صحابہ میں ان کے درجات ہیں فضیلت کے۔ مہاجرین، انصار۔ مہاجرین ان صحابہ کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے دین کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے اپنے وطن کو چھوڑا، مکہ مکرمہ سے وہ نکلے، مدینہ منورہ ہجرت کر کے پہنچے، وہ مہاجرین صحابہ کہلاتے ہیں۔ پھر انصار صحابہ وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی کہ ہم آپ کی میزبانی کریں گے، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ ان کی درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مکہ سے ہجرت کی تھی۔ اور پھر انصار صحابہ نے اپنے اس وعدے کو نبھایا بھی، کیسی جانثاری، ایسی اخوت اور بھائی چارے کا مظاہرہ کیا، قیامت تک اس کی مثال نہیں مل سکتی، کہ اپنا سب کچھ مہاجرین پر کے سامنے پیش کر دیا، اپنے مال میں سے
اپنی جائیداد سے یہاں تک کہ کسی کی 2 بیویاں ہیں تو مہاجر صحابی سے کہا کہ تم جس سے چاہو نکاح کر لو، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، تم ان سے طلاق کرو، وہ نکاح کرو۔ اخوت اور بھائی چارے کی مثال قائم کی۔ انصار صحابہ کا بڑا مقام ہے۔ پھر ان میں وہ بھی ہیں جو اصحاب بدر ہیں، بدری صحابہ۔ بدری صحابہ 313 جنہوں نے غزوہ بدر کے اندر شرکت کی تھی، ان کی ایک خاص فضیلت۔ اور پھر ان میں وہ صحابہ کرام جن کو سابقون الاولون کہا جاتا ہے، ان کی قرآن پاک میں فضیلت آئی ہے۔ سابقون الاولون وہ صحابہ ہیں کہ جو غزوہ بدر تک مسلمان ہوئے، اسلام کے دائرہ میں داخل ہوئے تھے۔ یا بعض روایات میں ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم جب نازل ہوا تو تحویل قبلہ کے حکم سے پہلے جو اسلام میں داخل ہوئے وہ سابقون الاولون ہیں۔ تو غزوہ بدر بھی سن 2 ہجری رمضان میں پیش آیا ہے، اور تحویل قبلہ کا حکم سن 2 ہجری شعبان یا رجب میں تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تھا۔ تو گویا کہ سن 2 ہجری تک جو مسلمان ہو چکے تھے وہ سابقون الاولون ہیں۔ پھر ان میں خلفائے راشدین، خلفائے اربع، ان کا ایک خاص مقام ہے جن کے اتباع کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ان قریب بہت سارے فتنے ظاہر ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اس وقت فتنوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہوگا، کیا ذریعہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم میری سنت، میرے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اور خلفاء راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا اور میرے خلفاء جو ہدایت یافتہ ہیں اور دوسروں کی رہنمائی کرنے والے ہیں، ان ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت اور طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لیں، تم گمراہی سے، فتنوں سے بچ جاؤ۔ پھر آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ایک اصطلاح اہل بیت کی بھی ہے، وہ بھی صحابہ ہیں، صحابیت کا شرف ان کو بھی حاصل ہے۔ جب صحابہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو عام صحابہ کے تذکرہ میں، ان کی فضیلت میں اہل بیت کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ ہاں، ان کو ایک اضافی نسبت حاصل ہے خاندان نبوت کا فرد ہونے کی، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ صحابہ ہیں، ان کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی صحابہ کرام کا تذکرہ، ان کی قربانیوں کا ذکر ہوگا، ان کی فضیلت کا ذکر ہوگا، ان پر ہونے والے انعامات اور احسانات الہیہ کا ذکر ہوگا، تو وہاں علیحدہ سے اہل بیت کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صحابہ کے اندر اہل بیت میں، صحابی تو وہ پہلے ہیں، تو اہل بیت جو اسلام نہیں لایا اور خاندان نبوت کا فرد تھا، تو وہ تو صحابی بھی نہیں ہے۔ کتنے وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے تھے، خاندان کے تھے، جو اسلام میں نہیں داخل ہوئے، ان کو تو کوئی صحابی بھی نہیں کہتا، وہ تو صحابی کی فہرست میں نہیں آتے۔
تو جب صحابہ کہا جائے گا تو اہل بیت بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ لیکن زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ جس طرح اور بہت سارے فتنے ظاہر ہوئے، اس طرح ایک فتنہ یہ بھی پیدا ہو گیا کہ بعض لوگوں نے اسلام کے ساتھ دشمنی کرنے کے لیے ایک ڈھال بنائی کہ ہم خاندان نبوت سے بہت محبت کرتے ہیں، ہمیں اہل بیت سے بہت محبت ہے، لیکن اس محبت کو ثابت کرنے کے لیے وہ باقی صحابہ کرام پر، خلفاء راشدین پر بہتان طرازی کرتے ہیں، ان پر تنقید کرتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان کی توہین و تنقیص کرتے ہیں، اور یہ لازمی اپنے مذہب کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے وہ جب اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے نزدیک وہ جو اہل بیت ہیں وہی لوگ صحابی ہیں، ان کے علاوہ باقی صحابہ کے بارے میں ان کا عقیدہ کمزور ہے اور مذموم ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے، جو غلط عقیدہ ہے، کہ نعوذ باللہ باقی صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد اسلام سے مرتد ہو گئے تھے، پھر گئے تھے۔ وہ یہ کہتے ہیں، یہ الزام انہوں نے صحابہ اور اہل بیت کے درمیان ایک دیوار حائل کرنے کی کوشش کی، اور بعد میں من گھڑت باتیں اور من گھڑت قصے بنا کر کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی کہ صحابہ کرام جو باقی تھے اہل بیت، ان کے درمیان کوئی نہ کوئی منافرت تھی، کوئی رنجش تھی، اہل بیت ان سے نالاں تھے، تو یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے اب وہ دو عنوان ہوتے ہیں، اہل بیت اور صحابہ کرام۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اہل بیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں بہت ہی قابل احترام تھے۔ احادیث میں ذکر ہے، وہ معتبر کتابوں میں موجود ہے کہ خلفاء راشدین اور عام صحابہ کرام خاندان نبوت کے بچے بچے کا احترام، بہت ہی احترام کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے، محبت کا ان کا سلوک تھا، تعلق تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے درمیان تو رنجش دور کی بات ہے، آپس میں بہت ہی محبت اور مودت کا تعلق تھا۔ اہل بیت، اس کا مفہوم سمجھنا بھی ضروری ہے۔ یہ تو موٹی سی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو اہل بیت، اہل بیت کا لفظ قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ سورہ احزاب میں اہل بیت کی ایک خاص فضیلت اور خاص ان کا اللہ کی طرف سے تذکرہ ہے، ذکر خیر ہے۔ تو اہل بیت یہ عربی کا لفظ، اسی طرح دوسرا لفظ عربی میں آل اور اہل، یہ دو لفظ ہیں، یہ دونوں ہم معنی ہیں۔ ان کا لغت میں معنی دیکھا جائے تو اہل بیت کا معنی یہ بنتا ہے گھر والے، اہل خانہ۔ اہل بیت کے معنی اہل خانہ، اس لیے ترجمہ ہے اس کا۔ تو اہل خانہ کسے کہا جاتا ہے؟ جو گھر میں رہنے والی عورتیں ہیں، بیویاں ہیں، ازواج مطہرات ہیں۔ خاص طور پر جو گھر میں بیوی ہے وہ ہے گھر والی اور اہل خانہ۔ اولاد میں اس نے مستقل رہنا نہیں، بیٹی اس کی شادی ہو گئی وہ رخصتی ہو جائے گی، بیٹا اس کی شادی ہوگی وہ الگ گھر بنا لے گا۔ تو سب سے پہلے اور صحیح
معنی جو جس پر صادق آتا ہے وہ بیویوں پر ہی صادق آتا ہے، اہل بیت، اہل خانہ کا لفظ۔ اس لیے قرآن پاک میں سورہ احزاب کے اندر اہل بیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو ہی کہا گیا، اس لیے کہ اس آیت سے پہلے چند آیتیں اور اس آیت کے بعد کی آیات یہ بتا رہی ہیں، یہ الفاظ بتا رہے ہیں صراحتاً کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مخاطب کیا گیا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام بہت اونچا ہے۔ تو اسی آیت کے تحت آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، گناہوں سے پاک کرے، اور تم سے جو گناہوں کی گندگی ہے، برے اخلاق، بری عادات کی گندگی، وہ دلوں سے صاف کر دے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تم سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں ایسا پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ تو گویا کہ ان کو، اور اس میں اہل البیت کا لفظ مخاطب ان کو اس طرح کیا گیا، اہل البیت۔ تو آپ کی ازواج مطہرات کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور اسی ضمن میں انہیں کو یہ بشارت سنائی گئی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ پاک کرنا چاہتا ہے، تمہارے اخلاق پاکیزہ بنانا چاہتا ہے، دلوں کے اندر سے میل کو ختم کرنا چاہتا ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ گویا کہ اہل بیت کو یہ فضیلت اور بشارت مل رہی ہے کہ یہ ان کے سارے گناہ معاف ہیں، یہ گناہوں سے محفوظ ہیں، ان کے بری عادات اخلاق اللہ نے ختم کر دیے، اخلاق پاکیزہ بنا دیے، یعنی معصوم تو نہیں، گناہوں سے یہ محفوظ ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آیت کا اول آخر یہی بتا رہا تھا کہ یہ تو امہات المومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں، ان کو اہل بیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اہل بیت کہہ کے ان کو یہ بشارت فضیلت سنائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، اور ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور اپنے دو نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان چاروں کو بلایا، اور ایک چادر لے کر اپنے ساتھ ان کے اوپر بھی چادر اوڑھ دی، اور چادر میں چھپا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت۔ مطلب یہ ہے کہ جو اہل بیت کے بارے میں اس آیت کے اندر تطہیر کا، پاکیزگی کا اعلان ہو رہا ہے، فضیلت اور بشارت دی جا رہی ہے ازواج مطہرات کو، نبی کی بیویوں کو، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ میری اولاد، یہ میرے نواسے، یہ بھی اہل بیت ہیں، ان کو بھی وہ فضیلت عطا فرما دے، یعنی ان کو بھی اہل بیت میں شامل فرما لے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے آپ کی یہ اولاد، یہ چار افراد، وہ بھی اہل بیت میں شمار ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں، وہ تو قرآن پاک کی آیت کی روح سے پہلے ہی وہ اہل بیت۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے یہ چادر ان کے اوپر ڈالی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے وہ پاس موجود تھیں،
حاضر ہوئی اور کہا کہ مجھے بھی اپنے اہل بیت میں شامل فرما لیں، اس چادر کے اندر۔ آپ نے فرمایا تم ہو، تم تو پہلے ہی اہل بیت میں ہو، تمہیں تو اللہ نے اہل بیت کے اندر شامل کیا ہوا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو اللہ نے اہل بیت کہا ہے قرآن پاک میں۔ ان اپنے خاندان کے افراد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا کے ذریعے سے اہل بیت میں داخل کروانا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست اور دعا پر ان حضرات کو اہل بیت میں شامل کیا گیا۔ لیکن پروپیگنڈا ایسا ہے کہ اتنا زیادہ پروپیگنڈا کہ یہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا کہ اہل بیت حضرت فاطمہ، حضرت علی اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہم، بس یہ 4 افراد ہیں، یہ اہل بیت ہیں۔ ان کے بارے میں وہ تطہیر کا حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے، یہ پاک لوگ ہیں۔ اور 5ویں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر میں تھے 5، تو یہ 5 تن پاک ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو 5 تن ہیں بس یہ پاک ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے پاکی کا حکم دیا۔ جبکہ یہ تطہیر اور پاکیزگی کا حکم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو قرآن پاک میں اللہ نے ان کو سنایا تھا۔ ان افراد کو، ان ہستیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے اندر لے کر کے اللہ سے دعا کی، درخواست کی ان کو بھی اہل بیت میں شمار کر لیا جائے۔ ان کو آپ کی دعا و درخواست سے اہل بیت میں شامل کیا گیا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہی لوگ اہل بیت ہیں، آپ کے ازواج مطہرات اہل بیت نہیں ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا۔ لیکن پروپیگنڈا ایسی چیز ہے کہ جھوٹ کو بھی آپ اتنا عام کریں، بار بار جھوٹ بولیں تو لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ یہ سچ ہے۔ آج کے میڈیا پر یہی چلتا ہے کہ جھوٹ اتنا بولا جائے لوگ اس کے بارے میں سچ کا یقین کر لیں کہ یہ سچ ہے۔ تو یہ پروپیگنڈا بھی ایسا ہو گیا کہ اب عام مسلمانوں کو بھی نہیں پتہ کہ اہل بیت صرف یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے چند لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اہل بیت میں نہیں ہیں، وہ تو پہلے سے قرآن ان کو کہہ رہا ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی تھی کہ اہل بیت کسے کہتے ہیں۔ اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جتنے بھی لوگ ہیں، اور یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ ذہن میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 4 بیٹیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی 3 بیٹیوں کو اس چادر میں کیوں نہیں لیا کہ ان کے بارے میں درخواست کرتے کہ یہ میرے اہل بیت۔ جب یہ آیت تطہیر نازل ہوئی ہے جس میں اہل بیت کا ذکر ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی 3 بیٹیاں فوت ہو چکی تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہن، یہ فوت ہو چکی تھی۔ سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہی موجود تھی، حیات تھی، اس لیے ان کو ہی شامل کیا۔ باقی تو اس وقت حیات نہیں تھی، وہ حیات ہوتی تو ان بیٹیوں کو بھی شامل کر لیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تو بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ تو صحابہ کرام اور اہل بیت کا آپس میں کیسا تعلق تھا؟ انتہائی محبت اور عقیدت، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے پر اعتماد، بے شمار اس کے واقعات، یہاں تک کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، تو نکاح کا پیغام دینے کے لیے، پہنچانے کے لیے، جہاں اور کچھ لوگوں نے مشورہ دیا ہوگا، روایات میں ہے، وہاں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما، انہوں نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترغیب دی تھی، جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی بیٹی کا جو ہے نا وہ کے لیے رشتہ مانگو، اپنے لیے رشتہ مانگو۔ تو وہ ہچکچاتے تھے
کہ میں نادار ہوں، تو اپنی ناداری کی وجہ سے میرے پاس کچھ نہیں، مال نہیں ہے، تو میں اس وجہ سے جھجکتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو حوصلہ بڑھایا کہ مالی امداد ہم کریں گے، آپ جائیں بات تو کریں۔ چنانچہ ان کے ترغیب دینے پر وہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح دے دیا۔ ان کا نکاح بھی ان کے ترغیب پر ہو رہا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بھلا جن کے درمیان نفرت اور رنجش کا معاملہ ہو، وہ اتنی خیر خواہی کوئی کرتا ہے کسی کے ساتھ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ خیر خواہی ہو رہی۔ جب عقد نکاح ہونے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ بھائی ابوبکر، عمر، عثمان، حضرت طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہ، مہاجرین میں سے ان کو بلا لاؤ، اور انصار میں سے فلاں 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 کو بلا لاؤ۔ یہ حاضر ہوئے، ان کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھا اور اپنی بیٹی کو رخصت کیا۔ گویا کہ اس مجلس کے اندر یہ شریک ہیں، ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعتماد کیا اور ان کو گویا کہ گواہوں میں شمار کیا ہے۔ اور پھر بعد کے معاملات بھی ایسے ہی کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا تعلق ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عورتوں میں سے کس کے ساتھ محبت تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی بیٹی فاطمہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھا کہ مردوں میں سے زیادہ سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ کے شوہر حضرت علی سے زیادہ محبت تھی۔ اور دوسری روایت موجود ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح کے سوال کسی نے کیے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کس عورت سے اپنی بیوی سے محبت تھی؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مردوں میں سے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، مردوں میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابوبکر صدیق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت تھی۔ یعنی حضرت فاطمہ وہ ان کے بارے میں یہ گواہی دے رہی ہیں کہ یہ سب سے زیادہ محبوب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں گواہی دے رہی ہیں یہ محبوب تھے۔ اگر آپس میں کوئی رنجش ہو، منافرت ہو، تو اس طرح کی بات کو تو حقیقت کو بھی چھپایا جاتا ہے، کون ظاہر کرتا ہے؟ یہ سچائی تھی، حقیقت تھی، انہوں نے سب کے سامنے بیان کی۔ تو ایک دوسرے کے مقام کو وہ مانتے بھی تھے، اس کا اعلان بھی کرتے، اعتراف کرتے تھے۔ پھر خلفاء میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ کے خاندان سے، آپ کے آل اولاد سے کتنا تعلق تھا۔ جب ملک شام کی طرف بیت المقدس کا سفر کیا تھا تو اپنا نائب اور قائم مقام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا۔ خلیفہ وقت نے حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نائب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا جب بیت المقدس کی طرف سفر کیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے کچھ جوڑے آئے کپڑے کے، حلے اس کو کہتے تھے، یمن کے بڑے قیمتی کپڑے ہوتے تھے، عربی میں حلہ کہتے ہیں۔ تو آپ نے وہ لوگوں میں تقسیم کیے، لوگ وہ پہن کر مسجد نبوی میں آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ممبر کے پاس بیٹھے ہوئے، تو لوگ سلام بھی کر رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اچانک حضرات حسنین چھوٹے چھوٹے تھے، وہ اندر سے نکلے، تو آپ ان کو دیکھ کر غمگین ہو
اداس ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کیوں غمگین ہو گئے؟ فرمایا کہ ان بچوں کو وہ حلے نہیں ملے، وہ جوڑے نہیں ملے، اس لیے کہ ان کے بدن کے مطابق وہ جوڑے نہیں تھے، چادریں وہ بڑی تھیں تو ان کے بدن کے مطابق نہیں تھی، تو باقیوں نے سب نے چنانچہ امیر المومنین انہوں نے فوراً یمن کے گورنر کو حکم بھیجا کہ جلدی سے جتنا جلدی ہو سکے حضرات حسنین کے 2 جوڑے بھیج دو۔ چنانچہ وہ قیمتی جوڑے آئے، انہوں نے پہنے تو پھر اطمینان اور خوشی کا اظہار کیا۔ یہ امیر المومنین کا تعلق تھا آل رسول سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے۔ یہ اہل بیت کے ساتھ خلفاء کا یہ معاملہ۔ اور پھر خلفاء راشدین، تینوں خلفاء جو پہلے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ہر ایک نے اپنے دور خلافت کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مشیر خاص رکھا، شورا کا ممبر رکھا۔ شورا میں ہر آدمی نہیں ہوتا، بہت ہی کوئی قریبی، بہت سمجھدار، صاحب الرائے، قابل اعتماد، اس کو شورا میں رکھا جاتا۔ تو ہر تینوں خلفاء میں سے ہر خلیفہ نے اپنے دور میں ان کو اپنا مشیر رکھا۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان پر بڑا اعتماد تھا، اگر یہ اعتماد کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب کہ کئی طرف سے ارتداد کا فتنہ تھا کہ فلاں قبیلہ مرتد ہو گیا، ان کے خلاف جہاد ہو رہا ہے، ذوالقصہ ایک جگہ مدینہ منورہ سے 1 دن کی مسافت پر، کہ وہاں بھی اس طرح کا ایک فتنہ کھڑا ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اونٹنی پر سوار ہوئے کہ میں خود اس میدان جہاد میں کارزار میں شریک ہوں گا، قیادت کروں گا۔ آپ اونٹنی پر سوار ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے، انہوں نے اونٹنی کی مہار کو پکڑ لیا، کیا خلیفہ رسول اللہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ان کا میں اسی جہاد میں جاؤں گا، مرتدین کے خلاف جہاد کروں گا۔ ان کا ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، کہ آپ کو خدا نخواستہ کوئی زخم پہنچ گیا تو آپ ہمیشہ کے لیے ہمیں کوئی دائمی صدمہ پہنچانا چاہتے ہیں، اور اسلام کا خدا نخواستہ آپ کی اس جدائی سے اسلام کا شرادہ بکھر جائے گا، اس لیے آپ نہ جائیں، نہیں جانے دیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنا ارادہ ملتوی کیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابوبکر صدیق پر اتنا اعتماد، ان کے ساتھ محبت کا تعلق، یہ خیر خواہی۔ اگر آپس میں ان کے اس طرح کی کوئی بات ہوتی کہ انہوں نے میرا حق خلافت لیا ہوا ہے، یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، ان کو جانے دو، میرے لیے راستہ جلدی صاف ہو جائے گا، منصب خلافت پر میں بیٹھوں گا۔ وہاں تو کوئی اس طرح کی بری سوچ، غلط سوچ تھی نہیں۔ یہ بعد کے لوگوں نے، ان فتنہ پردازوں نے، شرپسندوں نے اس طرح کی من گھڑت باتیں بنائی ہیں، منسوب کی ہیں کہ خلفاء اور اہل بیت، خلفاء راشدین اور اہل بیت کے درمیان بڑی رنجشیں تھیں، آپس میں اعتماد نہیں تھا، صحابہ کرام اہل بیت کا تعلق اچھا نہیں تھا۔ یہ سب من گھڑت باتیں۔ تو ہمارے مسلمانوں کو ان فتنوں سے آگاہ ہونا چاہیے اور حقیقت کو جاننا بہت ضروری ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام اور تمام اہل بیت کے سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے، ان کی کامل اتباع نصیب فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت میں ہمیں شفاعت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔